نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے محلے میں رہتے تھے، بنی ہاشم کے محلے میں. اس کے بعد چند دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دار خزیمہ تشریف لے گئے. یہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مکان تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک 15 سالہ نوجوان غلام پیش کیا. یہی وہ غلام ہے جو آگے چل کر زید بن حارثہ سے مشہور ہوئے، جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک غلام کو دیے، ان کا نام زید. تو ان کی عمر 15 سال تھی. انہوں کیسا آ گئے، انہوں کون میں کیسا ہوا کہ زید بولنے والے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گفٹ کیے، ہدیہ کیے، اصل میں انہوں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے سوا بیچ کی بات ہے قرآن مجید میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نام پورے صحابہ میں سے نام لے کر اگر کسی کا نام آیا ہے، نام صراحتاً، تو یہ صرف زید رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پر صحابیت کے لفظ سے قرآن مجید میں لفظ آیا ہے. علمی بات ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ 8 سال کی عمر کے رہتی ہیں. انہوں اپنی نانی ان کے گود میں رہتی ہیں، ان کی امی انہوں. تو اس وقت ڈاکو لوگ کیا کرتی ہیں، آ کر لوٹ کو چلی جاتی ہیں ان کو، زید رضی اللہ عنہ کو. بچے رہتی ہیں 8 سال کے، اغوا کر کے لے چلے جاتے ہیں ان کو، جہاں کار کی بیس ڈالتی ہیں. اغوا کر کے لے گیا اور اوکاز مکے کا بازار، اوکاز مکے کا بازار، اوکاز نامی بازار میں فروخت کر دیا. اب ان کو کون بول لی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے حضرت حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہوتی ہیں، بھائی کے بیٹے. انہوں خرید لیتی مکے کے بازار سے. اب انہوں خرید کے کیا کرتی ہیں، اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیتی خدمت کے لیے. خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں، نبی کی خدمت میں گفٹ کرتی ہیں. کیسا میرا پھر بھی دیکھو یہاں سے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا. نبی کیا کر دیا، ان کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا. ان کو متبنہ بولتے اسے عربی میں. متبنہ کا تو کیا، اسے ہمارے باتیں بولتے لے پالک بیٹا، گود لینا، یہ لے متبنہ بولتے اسے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا بیٹا بنا لیتے ان کو. تو بعد میں یہ بات پھیل جاتی. اب ان کا نام زید بن حارثہ، ان کے باپ کا نام حارثہ. لوگ کیا سمجھتے رہتے ہیں، زید بن محمد، نبی کے پکا صحیح بیٹے سمجھتے رہتے ہیں. اب یہ متبنہ بیٹے کے بارے میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. متبنہ بیٹا، کسی کے بچے کو گود لے لیے اور ان کو پال رہی بولے تو لے کر. پہلا مسئلہ نام چینج نہیں کرنا. ایک مسئلہ آیا تھا ایک 1.5-2 مہینہ پہلے، 1.5-2 مہینے کے اس سے پہلے سے میرے پاس ایک مسئلہ آ گیا. مولانا مجھے بچے نہیں ہیں، میرے بھائی کو بچے ہیں، میرے بھائی کو بچہ لے لیتا ہوں، لے کر میں آدھار کارڈ میں اور اسکول میں اس کے سن آف کی جگہ، باپ کے نام کی جگہ میں میرا نام ڈال دیتا ہوں. مجھے پوچھے وہ نہیں ڈالنا چاہیے، سر کہیں نہیں ڈالنا، یہ تو اس کے باپ نہیں، تمہیں خالی پالے ہوئے تمہیں ڈال کیسا ڈال سکتے تمہیں. اب پھر مشکل ہو جاتا تو لائف میں کیا تو کرنا ہوئے تو کیا تو بنا ہوئے تو ہو جائیں گے. جب تمہیں باپ نہیں ہے تو تمہیں باپ کیسا لکھ سکتے، ثابت کیسا کر سکتے؟ تو کوئی بات اگر وہ سچی نہیں ہے، پھیل گئی، تو پھر وہ پھیل کے سکتے میں سچ ہو جاتی ہے کیا؟ اب یہ لوگ صحابہ میں بات مکے میں کیا پھیل گئی، زید بن محمد، محمد کے بیٹے زید بول کر پھیل گئی. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں زید بن محمد ہے یا زید بن حارثہ ہے؟ یہ زید نام کا یہ بچہ جسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی کے لیے ہدیہ کیا خدمت کے لیے، انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اصل میں، حقیقت میں یہ حارثہ کے بیٹے ہیں. حارثہ کے بیٹے ہیں. کیا لوگوں میں پھیل گئے سکتے ہیں بات سچ آتی ہے؟ ایسا آج کل نہیں، کیا بہت سارے قصے، بہت ساری جھوٹی سچی حدیثیں کیا ہمارے ماحول میں پھیل گئی. جھوٹے قصے، جھوٹے سچے قصے، جھوٹی سچی حدیثیں جو حدیثہ نہیں ہے، جو صحیح قصہ نہیں ہے، یا پھر قصہ ذرہ ہے اسے کھینچ کو لمبا کر کو مرچ مسالہ کر کو لمبا کر ڈالی.
دین میں ایڈیشن نہیں کرنا، کتنا ہے اتنا بولنا. ایک بات پہ اگر ہمیں اپنی طرف سے بول دیں گے، حدیث کوئی چیز، حدیث کوئی بات حدیث نہیں ہے، ہمیں اسے حدیث کا کو بول رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بول پڑے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بندہ کوئی بات میں نہیں بولا، ابھی بول رہی سو ایک بات میں نہیں بولا، لیکن میری امت کے لوگ نبی بولے بول کو حدیث کو بول کو پیش نبی کی امت کے ساتھ پیش کرتی ہیں، وہ بات میں نہیں بول کو ہوں بھی فلیت مقعدہ من النار فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور اسے آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی پر ٹھکانا دوزخ میں بنا لے. کوئی بات پھیل گئی، اب اسے ہمیں پھیل گئی ہو سکتے ہیں، اسے ہمیں حدیث بول سکتے کیا؟ اس پر لمبی چوڑی گفتگو ہے. بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی، 1300 سال سے اس پر کتاب لکھی جا رہی. جھوٹے قسم کے لوگ مکار اور جھوٹے دھوکہ باز قسم کے لوگ جھوٹی چھوٹی باتیں، سچی باتوں کو ہٹانے کے لیے، سچی باتوں سے دل دماغ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کی باتیں، جھوٹ کی حدیثیں کرنے والے وہ نبی کے زمانے سے لوگ پیدا ہو چکے تھے. اس لیے محدثین کی جماعت ہے، جب وہ تعدیل کی جماعت ہے، اسماء رجال بولتے ہیں ان کو مدرسے کی زبان میں، حدیث کی زبان میں. اسماء رجال کا تو کیا ہے، یہ حدیث کی چھان بین کرتے ہیں لوگ. نبی کی، ہندوؤں کا کہنا، غیر مسلموں کا کہنا، ایک آدمی کی زندگی کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں قربان ہو گئی. وہ ایک آدمی کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حفاظت کرنے کے لیے 5 لاکھ لوگوں کی زندگی کو کھنگالا گیا اور 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں قربان کی گئی صرف ایک ذات کی زندگی حفاظت کرنے کے لیے. ان کی پوری زندگیوں کو کھنگالا گیا، یاد کیا گیا، لکھا گیا ایک ایک ان کی زندگیوں کو بھی. ان کی ایک زندگی کے لیے ان سب کی زندگیوں کو نوٹ کیا گیا، لکھا گیا. ایک بیچ کی بات، علمی بات ہے یہ. تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا؟ ہر اچھی بات حدیث ہونا ضروری نہیں، ہر اچھی بات، ہر اچھا قصہ حدیث ہو، نبی بول کو ہو، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر چھوٹے لوگ بھی رہتے نہیں، چھوٹے باتیں رہتے ہیں. سچی حدیث ہے کیا جان لینا، اسے جانکاری نہیں ہے جاننے والے سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جانتے نہیں ہو پوچھ لو جاننے والوں سے. قرآن کئی جگہوں پر یہ بات بول کو ہے. آگے چلے تو حضرت زید بن حارثہ، بات کیا چل رہی تھی، قصہ میرے پاس ایک آیا تھا متبنہ بیٹے کے بارے میں. ایک آدمی آ کر پوچھے میں یہ بچے کو میرا بھائی کا بچہ پال لیتا ہوں، بولتا نام لکھ لیتا ہوں. نہیں لکھنا جی، کہیں کبھی حقیقت میں تمہارا بچہ نہیں ہے، تم نام کیسے سکتے اس کے باپ کا نام کی جگہ؟ نہیں لکھنا جی. نہیں مولانا نہیں، کیا مولانا نہیں، مولانا نہیں کوئی بھی نہیں کیا ہو سکتا. میں بول سکتے میں ہوتا ہے ہوتا ہے تمہارا بچہ ہوتا ہے، تمہارا پیدا نہیں ہوا ہے تو پھر کیسے ہو جاتا؟ نہیں لکھنا چاہیے صاحب. اچھا کیا کرنا، وہ کیا کرنا کیا ہے بھائی، تمہیں پال لو بس 27 ختم. بچے نہیں کہو تمہیں پال لے نہیں 27. ایک بات تھی، نام چینج نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ متبنہ کے بارے میں، پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا اسے، حصہ نہیں ملتا اسے. بھائی پراپرٹی میں جو حصہ ملتا ہے، تمہیں کسی کے بچے کو بچہ بنا لیے، اپنا گود لے لیے، اسے اڈاپٹ کر لیے، لے کو پالنا، لے پالک بولتے اسے، عربی میں متبنہ بولتے اسے، بیٹا بنانا، انگلش میں اڈاپٹ لینا اسے. ہمارے باتوں میں لے پالک بیٹا بولتے ہیں، وہ پیور اردو ہی ہے. اب ہمارے کھیڑی کے زبان میں گود لینا، پال لینا. تو اب لے لیے تو پھر اسے حصہ نہیں ملتا پراپرٹی میں، اس لیے کہ حصہ جسے ملتا ہے پراپرٹی میں وہ یا تو خون کا رشتہ ہونا، ان کے مسائل ہیں. اب یہ نہیں ہے تو پھر نہیں. اب یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، نبی ان کو آزاد کر دیے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو نبی کو گفٹ کر دیے، نبی ان کو آزاد کر دیے. پھر بھی انہوں نبی کے ہی پاس میں ساتھ میں رہتے تھے بیٹے کی طرح. حقیقت میں بیٹے نہیں تھے. جب ان کے باپ کو پتہ چلا حارثہ کو، انہوں ان کی چچا تلاش کرتے میرا بچہ مکے میں ہے. کہتے بھائی کپور دھلے یہ تھے آدمی. آنے کے بعد کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رسول اللہ ہمارا بچہ تمہارے پاس نہیں. کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتی، بھائی میں ان کو تمہارے بچے لے جانے واسطے مجھے اتنا دے بولتا نہیں. میں اختیار تمہارے بچے پر ہے، زید پر ہی چاہیے. اگر بچہ آتو بولا تو بغیر کسی زبردستی کے لے جاؤ، اگر بچہ نہیں آتو بولا کوئی زبردستی آپ نہیں کر سکتے، اختیار بچے پر ہے. دوسرا فرمایا نہیں، یہ تمہارے باپ اور یہ تمہارے چچا ہیں، تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، تمہیں اختیار ہے، چاہے ان کے ساتھ آپ اپنے وطن چلے جائیں. جس طرح اب تک میرے ساتھ رہے اسی طرح مکے میں انہوں لے جانا چاہتے تو لے چلے جاؤ، نہیں تو تمہاری مرضی، تمہیں ہاتھ رہتی تو میرے ساتھ رہو، تمہاری مرضی ہے.
تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، کیا کہا؟ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بچہ ان کو ڈاکوؤں نے لوٹ کر آیا ہے، اب دوسروں کے پاس رہتا ہے، اب انہی کے پاس، اب ان کے بابا چچا آ لیا تو وہ تو بھی انہوں اپنے باپ، اپنے چچا کی باپ کی محبت کو ٹھکرا کر نبی کی محبت کو بچہ ترغیب دیتا ہے، ترجیح دیتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اسے نبی کتنے وہ دے دیں گے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باپ سے بڑھ کر محبت دی ہے، تبھی تو نہ بول رہے ہیں باپ کو چھوڑ کر نبی کی ترجیح دے دینا۔ دیکھو غلاموں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو گفٹ کیا تو غلام کا کو بول کو ابھی ان پر عزت کی سو، تو کیسا سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کو آزاد کر دیا پہلی بات تو غلاموں کو۔ دوسری بات کیا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، دیکھو ایسی محبت دی اپنے پاس کام کرنے والوں کو یا اپنے چھوٹوں کو کہ وہ پھر اپنے چھوڑے، اپنے کو چھوڑ جانا پسند نہیں کیا، وہی سب محبت دینا بچوں کو، چھوٹوں کو وہی سے محبت دینا۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت، زندگی محبت دینے کا یہ طریقہ انداز ہے، سب بچوں کو محبت دینا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ختم ہو گیا، کل بولیں گے، یہاں تک بات سمجھ گئی۔ محبت دینے کے بارے میں بات آ رہی ہے، وہ تبنا بیٹے کو کچھ مسائل آ گئے، ایسا کسی کے بیٹے لے لیے بچہ بنا لیا تو پھر یہ سب مسائل کا لحاظ رکھنا پڑتا، چونکہ خامہ خادر کا نام چینج نہیں کرنا گناہ ہوتا، گناہ ہو جاتا، نہیں کرنا یہ سب۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت جو ہمارے لیے مسائل اور سبق مل رہا ہے ہمیں اس سے یاد رکھنے کی، اور جب ایسے مسئلے ہمارے سامنے پیش آئے تو ہمیں اس کو ایسا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں جیسا کرو بولنے میں ویسا کر کی زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔